إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا ما أهلادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما ابن أمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواسب الليام ووازع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحکمہ ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صلی اللہ علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، گزشتہ سال میں نے تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں یہ عظمت علم و علماء عنوان کے تحت اس منبر سے آپ کے درمیان گفتگو کی تھی، اور اس میں جناب ابراہیم کے تذکرے پر پہنچا تھا، اور جب تاریخ براہیمی میں نے پیش کی قرآنی آیات کی روشنی میں، تو اس وقت میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا جناب ابراہیم کی ایک دعا اور اس کا جواب میں نے پیش کیا، اور اس وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر گنجائش رہی تو کچھ دعائیں آئندہ کبھی آپ کی خدمت پیش کروں گا. مجھے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد تھا. گزشتہ 5 مجلسیں جو ہوئیں اس کا چونکہ عنوان الگ تھا، شرح خطبہ سجادیہ عنوان کے تحت میں گفتگو کر رہا تھا، لہٰذا وہاں اس موضوع کو نہیں چھیڑ سکتا تھا. لیکن آج میں عدیہ براہیمی اور ان کے جوابات کے عنوان کے تحت اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے کچھ گفتگو پیش کرنا چاہوں گا. البتہ یہ قرآنی گفتگو جس میں ائمہ کا تذکرہ ہوگا، اماموں کا ذکر بھی ہوگا، اس عنوان سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے گا کہ آج ایک معلم قرآن اور وارث قرآن کی شہادت کی شب بھی ہے. وہ امام کہ جب اسحاق کندی نامی فلسفی عالم اپنے زمانے کا بہت بڑا ملا، جسے بڑا غرور بھی تھا، اپنے علم پر گھمنڈ بھی تھا، اسحاق کندی نامی انسان کتاب تحریر کر رہا تھا تناقض القرآن کے نام سے. تناقض کہتے ہیں آپس میں ٹکرانے والی چیزیں.
ایک دوسرے کی اپوزٹ باتیں. اور وہ یہ پیش کر رہا تھا اپنی کتاب میں کہ قرآن میں کون سی بات قرآن کی کون سی بات سے ٹکرا رہی ہے. آیتوں کے تناقض اور تضاد کو تحریر کر رہا تھا اور یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں کئی جگہ تضاد پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا آپس میں. تو امام حسن عسکری کو جب یہ خبر ہوئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس بزم میں بیٹھنے والے اپنے کسی ساتھی سے کہا جو وہاں شاید امام کی نمائندگی میں بیٹھتا تھا، جس وجہ سے بھی شاگرد بن کے ساق کندی کا بیٹھا ہوا تھا. امام کو جب اس نے خبر دی تو امام نے اس سے کہا کہ اب جب اسحاق کندی ایسی باتیں کرے تو اس سے سوال کرنا کہ کیا ضروری ہے کہ تم نے قرآن کی جس آیت کا مطلب سمجھا ہے وہی صاحب قرآن نے بھی مراد لیا ہو. پتہ یہ چلا کہ عزیزان گرامی صرف کتابوں کو دیکھ کر کے اپنے اعتبار سے فیصلے نہیں سنا دینے چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کتابوں میں لکھا کچھ ہوتا ہے، ہم سمجھتے کچھ ہیں. یہ اسحاق کندی کا واقعہ بتا رہا ہے عزیزان گرامی. ہر وہ چیز وہ تو خیر اللہ کی کتاب ہے، لیکن غیر اللہ کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بات ہم پیش کر رہے ہیں وہ اگر سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہو تو دلالت کے اعتبار سے ضعیف ہو. اس لیے کہ کوئی بھی روایت کسی بھی ہماری شیعہ کتاب میں لکھی ہوئی ہو، ہم قرآن مجید کی طریقے سے کسی بھی کتاب کو صحیح نہیں مانتے ہیں. شیعوں کے یہاں صحائے اربعہ نہیں ہیں بلکہ کتب اربعہ ہیں. اہل سنت کے یہاں صحائے ستہ ہیں، ہمارے یہاں کتب اربعہ ہیں. تو عزیزان گرامی ہمارے یہاں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم تحقیق کریں سند کی. پہلے اگر سند صحیح ہے، سارے راوی صحیح بھی ہیں، علم اصول میں پڑھایا جاتا ہے، ہم کو بتایا جاتا ہے، یہ تحقیقی بات ہے جو میں نے تمہیداً آپ سے بات نکلی تو کہہ دیا. سند کی بررسی کے بعد اگر سارے راوی صحیح ہیں، سب سچے ہیں، کوئی اس میں کاذب نہیں ہے، پوری سلسلہ سند صحیح ہے، تو اس کے بعد دلالت کے اعتبار سے اس روایت کی تحقیق کی جاتی ہے، چھان بین کی جاتی ہے. دلالت کو بھی پرکھنے کے ہمارے یہاں کچھ اصول بتائے گئے ہیں. اس میں سے دو اصل بنیادی طور پہ یہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایت قرآن مجید سے ٹکرانے نہ پائے، چونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری روایتوں کو دیکھنا تو قرآن سے ملا لینا، پرکھ لینا. اگر قرآن سے مطابقت کرے تو مان لینا، ورنہ دیوار پہ دے مارنا. فَاضْرِبُوهَا عَلَى الْجِدَارِ. تو ہر روایت جو ہماری کتابوں میں ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے. ہمیں قرآن سے ملانا پڑتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن نے کچھ کہا ہے اور اس روایت میں کچھ ہو. لکھنے والا رائٹر کتنا بھی بڑا ہو مگر ہم اسے معصوم نہیں مانتے، اس کی کتاب میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں معصوم کے کیریکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی روایت دلالت کے اعتبار سے کردار معصوم کی توہین کا سبب تو نہیں بن رہی ہے. اگر کردار معصوم پہ آنچ آ جائے تو روایت کتنی بھی صحیح ہو اسے دیوار پہ دے مارنا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد. تو اب بات نکلی تو میں نے ایک پیغام صرف آپ کی خدمت پیش کر دیا. میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ امام نے اس کو سمجھایا، امام نے اپنے چاہنے والوں کو سمجھایا کہ جانا اپنے استاد سے یہ سوال کرنا. اب چنانچہ اگلے دن نیکسٹ ڈے اسحاق کندی نامی فلسفی اپنی اس کتاب کی کچھ باتیں بیان کرنے لگا کہ قرآن میں یہاں یہ کہا گیا، اس کے اپوزٹ وہاں یہ کہا گیا ہے. عزیزان گرامی پوری کتاب وہ ایک مکمل کتاب تحریر کر چکا تھا، پرحجم کتاب قرآن کے خلاف. عزیزوں اب اسی مجمع سے کھڑے ہو کر کے اس کے شاگرد نے پوچھا جو امام نے بتایا تھا، یہ بتائیے استاد کی کیا اس بات کا احتمال نہیں پایا جاتا ہے کہ قرآن کی جس آیت کا مطلب آپ جو نکال رہے ہیں صاحب کتاب کا وہ مطلب نہ رہا ہو، قرآن بھیجنے والے کا مطلب کچھ اور ہو، آپ سمجھ کچھ اور رہے ہیں. جیسے ہی اس نے اپنے شاگرد سے جملہ سنا منبر پہ بیٹھے بیٹھے چونک گیا، اور چونک کے ایک سیکنڈ کے وقفے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بتا تیرے ذہن میں یہ خیال آیا کیسے؟ بتا تیرے ذہن میں خیال آیا کیسے؟ اس نے کہا یہ تو بس میں آ گیا ذہن میں میرے گفتگو کرتے کرتے. کہا تجھے بتایا کس نے؟ کہ میرا اپنا خیال ہے. کہ یہ ہو نہیں سکتا، میں تیرا شاگرد ہوں، میں جانتا ہوں تیری سطح فکری کتنی ہے، سطح علمی کیا ہے، تو کہاں تک سوچ سکتا ہے. جب اس نے کہا اسحاق کندی نے کہ تیرا سوال نہیں ہو سکتا ہے، تیرا اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، کسی اور نے تجھے سکھا اور پڑھا کے بھیجا ہے، تب اس نے اعتراف کیا کہ ہاں اصل میں فرزند
فرزند زہرا وارث قرآن حقیقی معلم قرآن امام حسن عسکری نے کہا تھا۔ اب وہ اسحاق کندی کتاب لے کے امام کے پاس آتا ہے اور امام کے سامنے اپنی برسوں کی محنت کو جلا دیتا ہے۔ برسوں کی محنت کی تھی اس نے وہ کتاب لکھنے میں، مگر برسوں کی محنت، حکیم کا ایک جملہ اس نے اس کے عقیدے کو باطل کر دیا۔ اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہی اللہ کی بھی مراد ہو۔ عزیزان گرامی، تو اب ایسے وارث قرآن کی مجلس میں، ایسے معلم قرآن کی مجلس میں جس نے قرآن کے اوپر ہمارے ائمہ کی تاریخ میں، مجھے معاف کیجئے گا اگر میں صحیح سے بات نہ پہنچا سکوں، جو بات کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کیا، ائمہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس شخصیت نے قرآن پہ کام کیا ہے وہ 11ویں امام ہے۔ اور ہماری تفسیر کی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر شیعہ تاریخ میں سب سے پہلی مکمل دیکھیں تفسیری روایتیں اور بہت سے ائمہ سے آئی ہیں، خصوصاً چھٹے امام سے اور پہلے امام سے تو بھری ہوئی ہیں، لیکن مکمل کتاب کے طور پہ تفسیر قرآن جو پہلی ہمارے یہاں شیعوں میں آئی ہے وہ امام حسن عسکری کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اب اس معلم قرآن کی شہادت کی شب میں کچھ قرآنی پیغامات فضائل آل محمد کے شکل میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کی تلاوت کی ہے، جس میں میں عام طور پہ جب مجلس میں آتا تھا، اس سال شاید یہ تجربہ رہا ہم لوگوں کا، ہم نے میزبانوں نے ہم نے مل کے کیا، ہم نے گزشتہ جو 5 مجلسیں پڑھیں تو 7-8 لوگوں کے درمیان مجلس شروع کی، پھر بعد میں کچھ لوگ آئے۔ آج اس امید سے آیا تھا کہ آج تھوڑی تاخیر سے آیا ہوں تو مجمع شاید کچھ مل جائے گا، لیکن آج بھی 7-8 کے بجائے 10-12-15 لوگوں سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اور اگر آپ نے میرا موڈ بنا دیا تو شاید مجلس کا حق ادا کر جاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حالانکہ اور مجلسیں تو جہاں تک مجھے علم ہے تاخیر ہی سے ہوئی، آپ لوگوں کے تاخیر سے، مومنین کے تاخیر کے آنے کے سبب میزبان بیچارے فرش شہزہ بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، لیکن جو مجلسیں میں نے پڑھی یہاں زیادہ تر ٹائم پہ ہوئی، میں 9:15 کے آس پاس ممبر پہ آ جایا کرتا تھا، آج تھوڑا تاخیر سے آیا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے وہ ماحول جو میں آئینے کا جو توقع کرتا ہوں وہ مجھے مل نہیں رہا ہے، لیکن بہرحال کوشش رہے گی اگر آپ میرے ساتھ چلے تو شاید میری طرف سے حق ادا ہو جائے کسی حد تک۔ عزیزان گرامی، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 جس میں اعلان ہوتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ اعلان ہوتا ہے رَبَّنَا وَبَعِّثْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جناب ابراہیم نے دعا کی۔ آج کی مجلس کا ٹاپک عنوان ہے ادعیہ براہیمی، 5 براہیمی دعائیں اور ان کے جوابات پیش کرنا چاہوں گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ دعائیں عزیزان گرامی ان بصارتوں سے نظر آ جاتی ہیں اور ان کے جواب کے لیے بصارتوں کے ساتھ بصیرت کی ضرورت پڑے گی۔ 5 دعا اور ان کے جواب۔ پہلی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، خدایا ان کے درمیان ایک ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیج دے جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں، نفسوں کو پاک کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، ویزکیہم، اور ان کے نفسوں کو پاک کریں، انک انت العزیز الحکیم، تو صاحب عزت و حکمت ہے، تو عزتوں والا ہے، تو حکمتوں والا ہے۔ یہ دعا جناب ابراہیم نے کی ہے۔ اس کا جواب آپ کے حوالے کرنے سے پہلے میں اس کے پہلے کی 2 آیتیں پیش کر دوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کے ستونوں کو بلند کر دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، تو دست سوال کو بلند کرتے عرض کیا خدایا ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کر لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کا دعا یہ ہے کہ اس عمل کو قبول کر لے۔ گفتگو آگے بڑھائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا کے رکھنا، بہت توجہ چاہ رہا ہوں،
حقیقی مسلمانوں کے حوالے گفتگو کر رہا ہوں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ہمیں اپنا مسلمان بنا کے رکھنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری نسل میں ایک ایسی ذریت چلا جو امت مسلمہ ہو. میری نسل میں ایک ایسی امت کو چلا، میری نسل میں ایک ایسی امت کو چلا جو امت مسلمہ ہو. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور خدایا ہمیں اپنی عبادتوں کے سلیقے سے آشنا کر دے، توبہ کی توفیق دے دے، بے شک تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے. اللہ اکبر. نبی دعا کر رہا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، خطابت کے انداز میں آپ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، مگر قرآنی پیغامات دینا چاہتا ہوں. ابراہیم جیسا عظیم نبی یہ دعا کر رہا ہے. 1,23,998 نبیوں سے افضل نبی ہے ابراہیم. یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور وہ ابراہیم یہ دعا کر رہے، پروردگار ہمیں اپنے آگے سر تسلیم خم کے رہنے والا قرار دینا، ہمیں اپنا مسلمان بنا دے، اور میری نسل میں ایک ایسی امت چلا جو امت مسلمہ ہو. وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ذریت میری نسل میں امتا مسلمتا لک، اپنا مسلمان بننے والی ایک نسل بھیج دے. عزیزو اب دعا کو آگے بڑھایا اور آواز دی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. خدایا میں نے اپنی نسل میں جس امت مسلمہ کو چلانے کی دعا کی ہے، اس امت والوں کے درمیان ایک ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیج دے جو ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ نفس کرے. عزیزان محترم، جناب ابراہیم کی اس دعا کا جواب سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں آیا. کاش میرا مجمع میرے ساتھ آ جائے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ابراہیم ہم نے تمہاری دعا کے جواب میں امت والوں کے درمیان ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا جو آیتوں کی تلاوت بھی کرے گا، نفسوں کو پاک بھی کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا. قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. دعا سورہ بقرہ میں ہے، ایسے انسان کو وہی ورڈنگ ہے، وہی الفاظ ہیں. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ نے جملوں کو تکرار اس لیے نہیں کیا ہے کہ اپنی کتاب کو موٹی کرنا ہے، مقصد کے تحت اضافہ کیا اور تکرار کیا ہے. وہی جملے یہاں ذرا سی ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ بیان فرمائے. ابراہیم تم نے دعا کی ہے کہ ہماری نسل میں کیسے انسان کو رسول بنا کے بھیج دے جو آیتوں کی تلاوت کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، نفسوں کو پاک کرے گا. ہم نے تمہاری دعا کے جواب میں ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے جو آیتوں کی تلاوت بھی کرے گا، نفسوں کو پاک بھی کرے گا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا. سورہ بقرہ کا جواب سورہ جمعہ میں آیا. ایک اور آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان محترم، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم دعا، جب جناب ہاجرہ کو جناب اسماعیل کے ساتھ لا کے خانہ کعبہ کی سرزمین میں بسایا تو آواز دی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. کچھ تو قرآنی تحفے لے لیجئے گا. یہاں لا کے جب بسایا تو دعا کی، پروردگار میں اپنی بعض ذریت کو تیرے گھر کے پاس بسا کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازیں قائم کریں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نمازیں قائم کریں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور جس نسل کو تیرے گھر کے پاس بسا کے جا رہا ہوں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کنٹینیو بغیر رکے ہوئے، حتیٰ نعرہ سلوات بھی ایسے موقع پہ جو بھیجواتے ہیں خطبہ، وہ نعرہ سلوات بھی بھیجوائے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے. تسلسل سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک ایک سیکنڈ آپ کی خاص توجہ چاہوں گا. عزیزان گرامی، یہاں لا کے بساتے ہوئے آواز دی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدایا
بے آب و گیا سرزمین پہ اپنی اولاد کو بسا کے جا رہا ہوں. جو لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ میرے اوپر اعتراض کر دیں کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہنا چاہیے, بسا کے جا رہا ہوں مولانا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی دلیل میرے پاس ہے. عزیزان گرامی, جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا ہے, عربی میں لفظ نہیں ایسا استعمال کہ جس کا ترجمہ چھوڑنا ہو. ربنا انی اسکنتو, میں سکونت دلا کے جا رہا ہوں. اور عزیزو, مسکن کہتے ہیں مکان کو, مسکن کہتے ہیں مکان کو. بے آب و گیا سرزمین پہ ایک شیرخوار بچے کے ساتھ ماں کو لاوارث چھوڑ دینا, یہ خلاف حکمت عمل ہے جو نبی نہیں کرتا. کاش پورا مجمع میرے ساتھ آ جائے. غور کر رہے ہیں؟ میرا مزاج یہ جس محنت سے گفتگو کرتا ہوں اسی محنت سے رسپانس کی امید ہوتی ہے, اور خاص خاص اس سینٹر کے مومنین تو ماشاءاللہ اہل ذوق ہیں. قرآن دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا, ربنا انی اسکنتو, بے آب و گیا سرزمین میں لاوارث چھوڑ کے جانا بچے کو ماں کے ساتھ, یہ خلاف حکمت عمل ہے جو نبی نہیں کرتا. لہذا نبی نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اسکن تو بسا کے جا رہا ہوں, بسا کے جا رہا ہوں. لے یقیم الصلاۃ, کیوں بسا کے جا رہا ہوں؟ لے یقیم الصلاۃ, تاکہ نمازیں قائم کریں, نمازیں قائم کریں. عزیزان گرامی, لام عربی میں ریزن کو سمجھانے کے لیے آتا ہے, علت کو, سبب کو, وجہ کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. لے یقیم الصلاۃ, اس لیے بسا کے جا رہا ہوں تاکہ نمازیں قائم کریں. یہ نسل کون سی نسل ہے ابھی آگے واضح کروں گا. اسی نسل میں علی بھی ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, نبی بھی ہیں, حسنین بھی ہیں, بی بی بھی ہیں علیہم السلام. یہ سب اسی نسل میں ہیں جس نسل کو یہاں بسا کے جا رہے ہیں. اور ہم سب علی والے ہیں نا. ایک پیغام دے رہا ہوں جہاں جہاں تک بھی بات پہنچے, ربنا لیقیم الصلاۃ, ہم سب علی والے, ہم سب دعویٰ کرتے ہیں علی والے ہیں, یا علی کی اولاد ہیں, نسل علی میں ہیں اس لیے علی والے, یا علی کے عاشق ہیں اس لیے علی والے, علی کے شیعہ ہیں اس لیے علی والے. بھئی ہم میں اس سے ہٹ کے تو کوئی نہیں ہے نا عزیزو, ہم سب علی والے ہیں نا, دعویٰ کرتے ہیں. اور علی والا کون ہوگا سنو, ابراہیم نے جب اس نسل کو بسایا, علی کے عاشق کو جہاں تک ہو سکے تو پیغام پہنچانا. اس نسل کو بسایا تو لام رکھا جو ریزن اور علت اور وجہ اور سبب کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. ربنا لے یقیم الصلاۃ, خدایا اس لیے جا رہا ہوں بسا کے تاکہ نمازیں قائم کریں, نمازیں قائم کریں. بات سمجھ میں آئی؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, یہ آیت بتا رہی ہے جو علی والا ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. کاش سب تک بات پہنچ جاتی. جو بات پلٹ کے کہہ دوں, جو بے نمازی ہوگا وہ علی والا نہیں ہو سکتا. ربنا لیقیم الصلاۃ, اگر کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور خود کو علی والا کہتا ہے تو یا تو اپنے اوپر ذرا نظر ثانی کر لے اور یا پھر قرآن کو ماننا چھوڑ دے. ربنا لیقیم الصلاۃ, قرآنی نقطۂ نگاہ سے جو علی والا ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. ربنا لیقیم الصلاۃ اس لیے بسا کے جا رہا ہوں تاکہ نمازیں کا صرف پڑھے نہیں بلکہ نمازیں پڑھائیں بھی, اقامہ نماز کریں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, خدایا تاکہ نمازیں قائم کرو, لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. اب ذرا تمہید استوار کر دوں, میں نے کہا ذرا سا واضح کروں گا یہ نسل کیسے بسی. عزیزان محترم, کچھ اشارے گزشتہ سال کے عشرے میں کیے تھے, ایک ہلکا سا اشارہ آج کر رہا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے بابل میں, آج کے عراق میں, زندگی گزاری فلسطین میں, بیت المقدس میں, سفر کیا مصر کا, پلٹ کے آئے, دوسرا سفر کیا حجاز کا. یہ پوری بیلٹ ہے عزیزان گرامی. اور جب مصر سے آ رہے تھے تو وہ تفصیل پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جناب سارا کے ساتھ اس زمانے کی مصر کی سب سے پاک و پاکیزہ خاتون جن کا نام ہاجرہ تھا, ہاجرہ کنیزی کے اسٹرکچر میں ڈھال کے اہتمام مشیت کے تحت سارا کے پاس لائی گئی. سارا ایک عرصے تک بے اولاد رہی, 90 سال تک اولاد نہ ملی.
اسحاق بعد میں پیدا ہوئے ہیں جب 90 سال کی سارہ ہو گئی ہیں. اور قرآن مجید میں یہ جملہ موجود ہے جب فرشتے نے بشارت دی ہے اولاد کی تو کہتی ہیں یا ویلتی آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا. ارے حیرت کی بات ہے، میں کیسے بچے کو جنم دے سکتی ہوں؟ میں تو نازا ہوں، لا ولد ہوں، اور میرا شوہر بوڑھا ہو گیا ہے. تو فرشتوں نے آواز دی رحمت خدا پہ بھروسہ رکھو، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. اللہ جب جسے جہاں جو جیسے چاہے عطا کرتا ہے. چنانچہ اب سارا کو اولاد ہوئی نہیں تو وہ کنیز جو وہاں ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں پھر کبھی عرض کروں گا. عزیزان گرامی، اس واقعے کے تحت سارا کے پاس ہاجرہ آئیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اپنی کنیز ہدیہ کی. یہ کنیز نہیں ہے بلکہ اہتمام مشیت کے تحت مصر سے لائی گئی ہے. عزیزان گرامی، نبی کی ولادت کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، اور اس نبی کی ولادت کے لیے کہ جس نبی کی نسل میں سردار انبیاء آنے والے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اسی طریقے سے بالکل اہتمام کیا گیا ہے جیسے امام حسن عسکری کی شریک حیات امام زمانہ کی والدہ جناب نرجس خاتون عزیزوں روم کی شہزادی مگر ایک خاص اہتمام کے تحت یہاں تک پہنچائی گئی ہیں. انہی حالات کے تحت اب ہاجرہ جب یہاں آ گئی تو سارا نے پہلے تو ہاجرہ کو ابراہیم کو ہدیہ کیا اور یہ کنیز شریک حیات قرار پائیں. لیکن عزیزان محترم، اب ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی. اسماعیل بڑے بیٹے، اسحاق چھوٹے بیٹے ہیں. اسماعیل کی ولادت ہوتی ہے تو تقاضائے نسوانیت کے تحت کہتی ہیں ان کو مجھ سے دور کر دیجئے. تو آج سے تقریباً 4000 سال قبل کتنا دور کر دیتے کہ دور ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجمع پہنچ گیا، سلامت رہے بھائی. 10 20 50 کلومیٹر بہت تھا نا، مگر کہاں سرزمین فلسطین، کہاں سرزمین حجاز، مکے کی سرزمین پہ لا کے بساتے ہوئے کہ ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا سرزمین پہ لا کے بسا رہا ہوں تاکہ یہ جو نسل پیدا ہو یہ نمازیں قائم کرے. عزیزان گرامی، اب جب وہاں سے لا کے بسایا تھا تو اتنی دور کیوں لائے؟ ہاجرہ کو 10-20 کلومیٹر دور کرتے تھے، کافی تھا. یہاں کیوں لے آئے؟ تو یاد رکھیے گا، کبھی بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے فائدے اپنے پیچھے لیے ہوتی ہیں. میں گزشتہ سال کی 8ویں مجلس سے آج 7ویں مجلس سے آج کی مجلس کو 6ٹھی 7ویں مجلس سے آج کی مجلس کو ملا رہا ہوں. کاش وہ باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں تو مجھے بات پیش کرنے میں اور آسانی ہوگی. کبھی کبھی بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے فائدے اپنے پیچھے لیے ہوتی ہیں. جناب آدم کو پیدا کیا تھا زمین کے لیے، مگر اتارا جنت میں. اب بغیر بہانے کے زمین پہ درد عرض بلا پہ بھیج دیتا تو تقاضائے بشریت کے تحت آدم کو شکوہ ہوتا، میری خطا کیا ہے؟ تو بہانہ یہ بنا کہ لا تقربا هذه الشجرة، تم دونوں اس شجر کے قریب نہ جانا. اگر درخت کے قریب چلے جاتے تو گنہگار ہوتے. نبی گناہ کرتا نہیں مگر ترک اولا ہو گیا کہ شیطان نے لا کے پھل دیا، قریب جانے کو منع کیا ہے. پھل کھانے سے تو نہیں روکا. اللہ نے کہا جب میں نے منع کیا تھا قریب جانے سے تو اس کا پھل کیوں کھایا؟ تم دونوں زمین پہ اتر جاؤ. بھئی آدم کی چھوٹی سی غلطی، مجھے معاف کیجئے گا زبان کی تنگی کی وجہ سے لفظ غلطی کہہ رہا ہوں، ورنہ نبیوں کے لیے غلطی کا استعمال غلطی ہے. آج کل فیشن چل گیا ہے. آج کل ہمارا ممبر سے آنے والے ہم جیسے کم علم لوگوں کا فیشن چل گیا ہے اپنے کو مشہور کرنے کے. آدم تو جانے دیا، فخر آدم میں بھی غلطیاں نکال دیتے ہیں. اماموں کی بھی کمیاں ممبر سے بیان کرنے لگے ہم لوگ. کچھ بھی پڑھنے سے پہلے سوچنا چاہیے. مصائب میں بھی ایسی ایسی باتیں پڑھ دیتے کہ استغفر اللہ، اور فضائل میں بھی ایسی ایسی باتیں جس میں حد کی حرمت ہو رہی ہے، اماموں کی توہین ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، بہت ڈرتے ہوئے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ایک فیشن چلا ہے آج کل خطبہ کی، ہوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے.
اپنے کو مشہور کرنے کے لیے کبھی حقائق تاریخی کا کربلا کی مصیبتوں کا انکار کر دیں گے، کبھی ایسی ایسی باتیں کر دیں گے جس سے ائمہ کی توہین ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ائمہ آدم جو ہمارے اماموں سے مفضول ہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ان کے لیے بھی بات کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کے لفظ غلطی کا استعمال غلطی ہے، میری غلطی پکڑیے گا نہیں۔ ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں، ادب نواز لوگ ہیں، میں اپنی کمی کا اعتراف کر رہا ہوں زبان کی تنگی کی وجہ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مگر ایک بات واضح کرنے کے لیے کبھی کبھی بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اپنے پیچھے بڑے بڑے فائدے لی ہوتی ہیں۔ اگر آدم وہ پھل کھاتے نہیں تو مشیت کو بہانہ نہ ملتا، زمین پہ آتے نہیں، نسل بشریت چلتی نہیں، کاروان ہدایت آگے نہ بڑھتا۔ آپ نے محسوس کیا کتنا فائدہ تھا اس چھوٹی سی غلطی کے پیچھے؟ اب سارا جیسی مقدس خاتون تاریخ اسلام کی 10 سب سے مقدس خواتین میں، تاریخ انسانیت کی سب سے مقدس ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں، پھر سارا سے غلطی کیسے ہوئی؟ سارا نے حسد کیسے کر لیا؟ ان کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اچھا دور کرنا تو 10-20 کلومیٹر بہت تھا، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ کیوں لا کے بسایا؟ تو عزیزان گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ اگر سارا حسد نہ کرتی تو ابراہیم کو بہانہ نہ ملتا، ہاجرہ کو لے کے مکے کی سرزمین پہ آتے نہیں۔ اور اہتمام یہ ہے کہ اسی مکے کی سرزمین پہ، علی والوں کاش سب تک جملہ پہنچا دوں، اسی مکے کی سرزمین پہ ایک عظیم انسان آئے گا جس کا نام ابو طالب ہوگا، ایک عظیم خاتون آنے والی ہے جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہوگا، اور ان دونوں کے انضمام سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور علی کو آنا خانہ کعبہ میں ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ جزاکم اللہ۔ علی کو آنا، تو یہ اہتمام کیا گیا ہے، یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اب یہاں لا کے بسایا، نسل تو سمجھ میں آ گئی نا۔ میری اس تقریر کا محوری کردار کون ہے؟ وہ سارے علی والوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اب قرآنی فضا میں خطابت کے انداز میں چلتے ہوئے آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، فضائل کا بھی اور عزیزان گرامی معارف کا بھی۔ جملہ سنیے گا، یہاں لا کے بسایا تو دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، خدایا لوگوں میں سے، لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ دعا ابراہیم اور ان کے جوابات۔ ایک دعا اور جواب پیش کر چکا ہوں، دوسری دعا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، خدایا لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے۔ آواز قدرت ابراہیم، میں کریم ہوں، جتنا مانگا جاتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہوں، تو صحیح میں تمہاری اولاد کی محبت کو اجر رسالت نہ بنا دوں محمد کے زمانے میں۔ جواب سورہ شعراء میں آیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب ایک سوال دیکھیں، جواب سے زیادہ محسوس اس بات پہ آپ ہو جائیں گے۔ ایک سوال، ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، ابراہیم نے دعا کی، یہاں بسانے کے بعد خدایا جس نسل کو بسا کے جا رہا ہوں اس نسل کی محبت، ایک قرآن پیش کر رہا ہوں، کہانی نہیں ہے، ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے، جس نسل کو بسا کے جا رہا ہوں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ نے جواباً کہا، میں نے کہا نا قرآن کی بعض آیتوں کی تشریح کرتی ہیں، جواب دیتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں۔ جواباً کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ابراہیم ہم نے تمہاری دعا سن لی ہے، تمہاری اولاد کی محبت کو اجر رسالت بناؤں گا محمد کے زمانے میں۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو جملہ ہدیہ لے لیجئے گا، ہدیہ لے لیجئے گا۔ کبھی کبھی نوجوان پوچھتے ہیں کہ جب آل محمد اتنے کمال والے تھے تو سب عاشق پیغمبر کیوں نہیں ہو جاتے؟ سب عاشق اہل رسول، سب عاشق اہل پیغمبر کیوں نہیں ہو جاتے؟ سب عاشق اہل بیت کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس کا جواب اسی آیت میں چھپا ہوا ہے۔
عربی گرامر کا استاد ہوں الحمدللہ. انٹرنیٹ پہ دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں حوضوں میں جو بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سیوطی اور مغنی جیسی کتابیں, ان کتابوں کی تدریس میری لیکچر 250 لیکچر عربی گرامر کے پڑھے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ پہ عربوں کو عربی پڑھاتا ہوں. دعویٰ جو کر رہا ہوں اس کی دلیل کبھی دے سکتا ہوں, کوئی آئے تو صحیح. عزیزان گرامی, اس دعوے کی دلیل لینے والا, میں یہ نہیں کہتا کہ عربی زبان کا ماہر ہوں, عزیزان گرامی اسپیکنگ کا ماہر ہوں, مگر عربی لٹریچر, عربی ادب, عربی گرامر عربوں کو پڑھاتا ہوں پچھلے 20 برسوں سے. تو ایک دو نزاکتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں نے جملہ اپنی تعریف میں نہیں کہا ہے, آپ کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ ہوائی کی باتیں نہیں ہو رہی ممبر سے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. قرآن نے کیا کہا؟ فَجَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ. من الناس من عربی میں تمیز کے لیے آتا ہے, سم آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا. فَجَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. خدایا بڑی محنت سے کچھ نتیجے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, آیت کو آیت سے جوڑ رہا ہوں. لوگوں میں سے کچھ کے دلوں میں, لوگوں میں سے کچھ کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. میرے بھائیوں, دعا ابراہیم کا جواب ہے آل محمد کی محبت. تو اب شکوہ جملہ مکمل کر رہا ہوں, جس تک نہیں پہنچا سکا اس تک یہ جملہ پہنچے گا. اب شکوہ یہ نہ کرنا کہ سب عاشق آل رسول کیوں نہیں ہو جاتے, شکر خدا یہ کرنا کہ اللہ نے تم کو دعا ابراہیم کے حصار میں رکھا. بہت شکریہ. ایسے ہی لطف آتا ہے یہاں آئے میں جو آپ سے بات ہو رہی تھی. ماشاءاللہ آپ نے سینٹر اس مرکز کا ماحول بنا دیا ہے. عزیزان گرامی, فَجَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ کے دلوں میں خطابت نہیں کر رہا ہوں, قرآن ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. فَجَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ, یہ نہیں کہا فَجَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ. خدا لوگوں کے دلوں میں اولاد کی محبت ڈال دے. فَجَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. تو اب شکوہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سب عاشق آل رسول کیوں نہیں ہو جاتے. شکر خدا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دعا ابراہیم کے حصار میں رکھا, ان لوگوں میں سے قرار دیا جو عشق کرتے ہیں. تیسری دعا اور جواب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس آیت کو آپ نے علماء سے سنا ہے, اس رخ سے دیکھ لیجئے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124. میں تیسری دعا اور اس کا جواب پیش کر رہا ہوں. آپ نے دوسری دعا سن لی, ابراہیم نے دعا کی اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. آواز آئی تمہاری اولاد کی محبت کو اجر رسالت بناؤں گا. اب تیسری دعا سنیے گا. میں امید کرتا ہوں آیت ایسی ہے کہ فرش اعضاء پہ آنے والا مجمع خود مجلسی انداز سے آگے بڑھے گا. اعلان ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. سلامت رہو بھائیو, سلامت رہو. پیچھے تک کا پورا مجمع میرے ہمراہ چل رہا ہے. جب ابراہیم امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. جیسے یہ امامت ملی ابراہیم نے دست سوال کو بلند کر دیا, خدایا میری نسل میں بھی امامت رکھ دے. خلت پا چکے ہیں, نبوت پا چکے ہیں, رسالت پا چکے ہیں, تمام عہدے رکھنے والا نبی کہتا ہے امامت کے ملتے ہی خدایا میری نسل میں بھی امامت رکھ دے. اللہ نے کیا کہا, ہاں یا نہیں؟ نہ ہاں کہا نہ نہیں, بلکہ ایک معیار بتایا, ایک کسوٹی بتائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہو بھائیو, سلامت رہیں. ایک معیار بتاتے ہوئے آواز دی لا ینال عہدی الظالمین. ابراہیم یہ میرا عہدہ ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. اس آیت پہ دو لفظوں سے کام ہے. ادبی ذوق جاگ گیا ہے آپ کی حسن سماعت کو دیکھ کر کے. تو دو لفظ اور سن لیے. عہدی, لفظ عہد جو ہے نا عزیزو یہ جائے متکلم کی طرف مضاف ہے. عہدی یہ میرا عہدہ ہے
اللہ نے کہا امامت میری نسل میں رکھ دے. ابراہیم کو جواب دیا میرا عہدہ ہے. یہ لفظ عہدی بتا رہا ہے, کاش نوجوانوں تک جملہ پہنچ جائے. لفظ عہدی بتا رہا ہے امامت منصب الہی ہے, ثقیفہ کی کھیتی نہیں ہے. بہت شکریہ, سلامت رہے. امامت منصب الہی ہے, ثقیفہ کی کھیتی نہیں ہے. میں بھی لندن میں تھا, پہلا اشرا میں نے پہلے 2 اشرے مغرب سے پہلے مغرب کے بعد لندن میں پڑھے تھے. تو لندن مجھے بتایا کہ ہماری ملک کے ہمارے پڑوسی ایک مولانا اور گئے تھے وہاں مجلس پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے 15-20 منٹ مجلس پڑھی تھی, لائٹ چلی گئی تھی, اندھیرا ہو گیا تھا, تو مسائل پہ چلے آئے. وہ سمجھے شاید اشارہ ہو رہا ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہے. پڑھے پر محمد وآل محمد. ابھی تو ماشاءاللہ مجلس کا ماحول بنا ہے. میں تھوڑی دیر آپ کو قرآنی فضا میں لے کے سفر کرانا چاہتا ہوں. اس سال کی میری آسٹریلیا کی اور آپ کے عزاخانے کی یہ آخری مجلس ہے. عزیزان گرامی 10-15 منٹ فضائل کی وادی میں میری آواز ساتھ نہ دے تب بھی آپ کی آوازوں کے سہارے چلنا چاہوں گا. عزیزان گرامی سنیے, ابراہیم نے دعا کی میرے نسل میں امامت رکھ دے. آواز آئی یہ میرا عہدہ ہے. پتا چلا لفظ عہدی بتا رہا ہے امامت منصب الہی ہے. عرب بدوؤں کے گھر کی کھیتی نہیں ہے. عرب بدوؤں, آپ کے دلوں میں نور ولایت ہے. اس نور کی کمی سے فرق نہیں پڑنے والا. میرے ہمراہ چلیے گا, میرے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں. آپ جیسے خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں, نورانی چہرے دیکھ رہا. سنیے, عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. میں نے شیعہ سنی سارے مفسرینوں مترجمین کے ترجموں کو پڑھا, سب نے آ کے لکھا یعنی ظلم یعنی گناہ. ابراہیم نے کہا میری نسل میں امامت رکھ دے. اللہ نے کہا تمہاری نسل میں, دیکھو یہ میرا ہوتا ہے جو گنہگاروں تک نہیں پہنچ سکتا, گنہگاروں تک نہیں پہنچ سکتا. اب میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتاؤ شرک و بت پرستی گناہ ہے یا نہیں؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, چھٹے امام نے فرمایا ہے دنیا کے سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے, مگر 2 گناہ کی معافی ممکن نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں گھنٹے بھر تبلیغ کروں نہ کروں, مگر 1 منٹ بھی بیچ میں اگر تبلیغ کا میسج پہنچ گیا تو گھنٹے بھر کی خطابت پہ بھاری ہے. نہ پہنچے تو گھنٹہ بھر بھی بیکار. جملہ سن لینا, چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ 2 طریقے کے گناہوں کی معافی ممکن نہیں ہے. ایک اللہ کا شرک, مشرک دنیا میں کتنے بھی اچھے عمل کر لے, اس کے اچھے عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں تو دے دے گا, مگر محشر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ازلفت الجنت للمتقین. کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا خدایا کیوں, اچھے کام کیے ہیں. آپ کا گھر ہے, آپ نے گھر بنایا اور اپنے گھر کو بنانے کے بعد دروازے پہ لکھ دیا, فرض کیجئے بیماری کا کوئی دور ہے, ابھی کچھ دنوں پہلے آپ گزرے ہیں اس دور سے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. ماسک لگا کر کے آنا, بغیر ماسک کے الاؤ نہیں ہے. آپ نے دروازے پہ لکھ دیا کہ گھر کے اندر سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہے. میں اپنے کو کتنا بڑا ملا سمجھوں, عالم سمجھوں, آیت اللہ سمجھوں, کوئی کتنا بڑا انسان آ جائے, پرائم منسٹر آ جائے. عزیزان گرامی, وہ گھر میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا اگر گھر کے اندر کا قانون توڑنا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کا گھر ہے, اندر کے قانون بنانے کا حق آپ کو ہے. آپ نے کہہ دیا کہ سگریٹ الاؤ نہیں ہے, پان اور گٹکے جیسی نحوست سب باہر ہوگی. یہ ساری گندگی غلاظتیں سب میرے گھر سے باہر ہوں گی. پھر دھواں نہیں پھیلانا میرے گھر میں, اسموکنگ نہیں کرنا. مجھے معاف کیجیے گا اگر کوئی پیتا ہو تو, میں مفتی نہیں ہوں, فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, مگر گندا تو ہے نا, خطرناک تو ہے نا. عزیزان گرامی, سگریٹ بنانے والے پیکٹ پہ لکھتے ہیں کینسر کا سبب ہے, اور کر رہے ہیں. اور گٹکے اور پان کے لیے میں کیا بولوں, جو عاشق ہوتے ہیں برا مان جائیں گے, ہے نا. عزیزان گرامی, تو آپ کو حق ہے. اب میں آپ کے گھر کے اندر آ کے سگریٹ نہیں پی سکتا, اب میں آپ کے گھر کے اندر آ کر کے پان گٹکا, اچھا پان گٹکا کھانا مجھے یہاں نہیں پتا, ہمارے ملک میں تو پان گٹکا کھانے والوں کے لیے واجب ہے کہ ڈسٹ بین چھوڑ کے دیوار کو گندی کرے.
ان کے اوپر واجب ہوتا ہے دیوار کو گندی کرنا. سیڑھیاں چڑھتے اوپر نا تو ابھی 2 دن پہلے چاہے چونا کرایا گیا ہو, ان کو برا لگتا ہے اگر تھوکے اوپر چڑھ جائیں. یہ بر صغیر کے حالات ہیں. اچھی سے اچھی بلڈنگوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی توہین ہو جاتی ہے. میرے پان اور گٹکے کی توہین ہے کہ میں اگر دیوار گندی نہ کروں, میں مکان کے سامنے جس کے گھر جا رہا ہوں نہ تھوکوں. تو غور کر رہے ہیں. تو آج جانے کے معاف کیے گا, انڈر بریکٹ ہنسی ہنسی میں پیغام چلا گیا, جس کو لینا تھا پیغام لے لیا. تو آپ غور کر رہے ہیں, آپ کو حق حاصل ہے دروازے کے باہر لکھنے کا. اب عزیزان محترم, اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جنت کس نے بنائی ہے؟ جنت بنائی اللہ نے ہے نا. جنت صلی اللہ پڑھے پر محمد. اللہ نے جنت بنائی. اس اللہ نے یہ قرآن میں اعلان کر دیا حسن فضل جنت للمتقین. ہماری شرط یہ ہے کہ اگر جنت میں آنا ہے تو تقوی اختیار کر لو. تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بڑے اچھے کام کرتا تھا دنیا میں, جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ جنت کی شرط تقوی ہے, کلمہ ہے. عزیزان محترم, تو اللہ نے کہا شاہ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے, جہنم ہے. چھٹے امام نے فرمایا, عزیزان گرامی, چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ کے اعلان کرتا ہے کتنے بھی اچھے کام کر لو, اگر مشرک تو ٹھکانہ جہنم. دوسرا گناہ ماں باپ کی ایذا رسانی, ماں باپ کو تکلیف پہنچانا. اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں, ماں باپ ناراض ہیں, تو دنیا میں انسان کتنے بھی اچھے عمل کر لے ٹھکانہ جہنم ہے. البتہ یاد رکھیں ایک طرفہ نہیں ہے, ادھر سے حقوق والدین بھی ہیں. والدین کو بھی پکڑا جائے گا وہاں اگر حق نہیں ادا کیے. مگر ہاں, یہاں سے آنے والے زیادہ ادھر سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ ادھر ضروری نہیں کہ جہنمی بن جائے. حق اولاد کا ضائع کرنے پر سزا ملے گی, لیکن یہاں ماں باپ اگر ناراض ہیں تو ٹھکانہ جہنم ہے. غور کر رہے ہیں, یہ چھٹے امام کے جملے ہیں, مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, چھٹے امام نے فرمایا ہے. تو آپ نے دیکھا سب سے بڑا گناہ شرک. میں قرآن سنا دوں, قرآن میں سورہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے لا تشرک باللہ شیئا, اے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. میں نے انڈر بریکٹ روک کے 5-7 منٹ کچھ پیغامات بھی آپ کو دے دیے, فضائل کی وادی میں جلدی سے واپس لے آؤں. اے بیٹے سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو آپ نے محسوس کیا سب سے بڑا گناہ شرک و بت پرستی ہے, اور قرآن نے آواز دی لا ینال عہد الظالمین, یہ میرا عہدہ منصب امامت یہ ظالم اور گنہگاروں تک نہیں پہنچ سکتا. اب مجھے انصاف سے بتائے کہ امامت کا مستحق وہ ہوگا جو پیدا ہو تو دستر رسالت میں قرآن سنائے, یا وہ ہوگا جو 70 سال تک آغوش کفر و شرک میں رہا ہو. ماشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ کے مستحق ہیں. اتنے گیپ کے بعد بھی جب میں نے فضائل کا جملہ پڑھا تو آپ حیدری بن کے میرے ہمراہ آ گئے. عزیزان گرامی, تو آپ نے دیکھا اللہ نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ابراہیم کی دعا کا جواب بھی دے دیا. ایک ہی آیت پہ دعا بھی ہے جواب بھی ہے. تیسری دعا خدایا میری نسل میں امامت رکھ دے. جواب آیا تمہاری نسل میں امامت دوں گا مگر اسے دوں گا جو معصوم ہوگا. امام بناؤں گا مگر اسے بناؤں گا جو معصوم ہوگا. علی والو چوتھی اور آخری دعا, چوتھی دعا جو تمہیدی دعا میں آخری دعا ہے, اور اس کے بعد 5ویں دعا پیش کروں گا, علی والوں کے حوالے کروں گا کہ اس دعا کے لیے 5ویں دعا کے لیے تمہید بنا رہا ہوں. مگر علی والو چوتھی دعا سن لو, مجھ کو اعتراض کی نگاہ سے نہ دیکھنا. جس لہن قرآنی کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں اس لہن قرآنی کو معصوم کی بتائی ہوئی دعا رتبہ میں جا کے پہلے چیک کر لینا, پھر آ کے ہمارے اوپر اعتراض کرنا. اور پھر اگر تمہیں اعتراض باقی رہے گا تو میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں. میں نے کل بھی گفتگو کے بعد ذرا سا جو کچھ لوگ تھے یہ عرض کیا تھا اسی ممبر سے مجلس کے بعد, کل کی مختصر مجلس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر میسج دیا تھا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو بہت بڑے خطیب ہیں جن کو سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے اور سے اتر کے 4 لوگ گھیر کر کے لے جاتے ہیں تاکہ کوئی نوجوان سوال نہ کرنے پائے. میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں, اتنا چھوٹا تو مولوی ہوں ہی کہ زداروں کے سوال کا جواب دے دوں.
اس سے زیادہ میں کیا کہوں. غور کر رہے ہیں؟ مگر آپ فضیلت سمجھ کے سن لیجئے گا. پہلے یہاں پہ حیدری بن کے جملہ سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، دیکھیں کلاس میں بھی ہم فارغ بھائی ہوتے ہیں نا، استاد ہے نا ایز اے پروفیشن، تو کلاس میں بھی اگر کلاس فلو میں چل رہا ہو تو چاہے بیچ میں نہ بولنے دے اسٹوڈنٹ کو، مگر کلاس کے بعد سوال کا حق ہوتا ہے. تو یہ درسگاہ حسینی ہے. یہاں پہ ممبر سے بیٹھنے والوں کو کم سے کم 10-15 منٹ اتنا تو دینا چاہیے مومنین کو، کہ اگر آپ کے سوال میں، آپ کی مجلس میں اعتراض نہیں کر رہا ہے، سمجھنا چاہ رہا ہے. کراس کوشچننگ حرام ہے. عالم سے، خطیب سے کراس کوشچننگ کرنا حرام ہے. ان کو پھنسانے کے لیے سوال کرنا ناجائز ہے، مگر اپنے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سوال کرنا ثواب ہے. تو اپنے مخاطبین کو ثواب سے محروم کیوں رکھے؟ اب جملہ سن لے رہا ہے، لیکن فی الحال 1 منٹ صرف حیدری بن کے لوگ پوچھتے ہیں علی کا نام قرآن میں کہاں ہے. میں بتاتا ہوں علی کا نام ہے یا نہیں ہے. علی والوں، نوجوانوں، خاص طور سے تمہاری توجہ، بتاتا ہوں پتہ کہاں ہے. جناب ابراہیم کی چوتھی دعا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. خدایا آخری دور میں کسی کو میرے لیے لسان صدق بنا کے بھیج دے، میرا انٹرپریٹر بنا کے بھیج دے، میرا ترجمان حق بنا کے بھیج دے. خدا آخری دور میں کسی ایسے انسان کو بھیج کہ زبان اس کی ہو، گویائی میری ہو، باتیں وہ کرے، سچا لوگ مجھے کہیں، سچا لوگ مجھے کہیں. عزیزان گرامی، ابراہیم نے دعا کی فی الآخرین. زمانے کو 3 حصوں میں بانٹا گیا، زمان اولا، زمان وسطی، زمان آخرین. زمان اولا جناب آدم سے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ، زمان وسطی جناب نوح سے لے کر کے حضور تک کا زمانہ، زمان آخرین نبی سے لے کے. بہت علمی گوشہ پڑھے لکھوں کے حوالے کر رہا ہوں. جو جتنا زیادہ اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، محقق پسند سمجھتا، اس سے اتنے زیادہ اچھے رسپانس کی مجھے توقع ہے. فی الآخرین، نبی سے لے کے قیامت تک کا زمانہ آخرین کا دور کہلاتا ہے. عزیزان گرامی، بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. پیدائشی مولوی ہوں، مدرسے میں پیدا ہوا ہوں، زندگی حوضوں میں گزر رہی ہے. جملہ سن لیجئے گا عزیزان گرامی، فی الآخرین، آخری دور میں کسی کو مولوی، کسی کو میرے لیے لسان صدق بنا کے بھیج دے. عزیزو، جواب کہاں آیا؟ مسلمانوں کو چیلنج ہے، لاؤ اس آیت کا جواب. ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ خلیل کی دعا خدا قبول نہ کرے. اس کا جواب کہاں ہے؟ مسلمانوں، اگر تمہیں ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پتہ بتاتے ہیں. بچوں کے لیے آیت پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. میرے لیے کسی کو لسان صدق، ترجمان حق بنا کے بھیج دے، زبان اس کی ہو، گویائی اور سچائی میری ہو. جواب سورہ مریم میں آیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے علی کو لسان صدق بنا کے بھیج دیا. کسی کو اعتراض ہو تو بتا سکتا ہوں، وہ اعتراض میں ایکسپٹ کر رہا ہوں. میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے پوری آیت کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے، ایک لفظ کو عربی کو اردو میں ویسے ہی دہرا دیا ہے. لفظ علی زبر کی حالت میں علیین پڑھا جاتا ہے، زیر کی حالت میں علیین پڑھا جاتا ہے، پیش کی حالت میں علیون پڑھا جاتا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لسان صدق علیہ. ہم نے ان کے لیے لسان صدق کو علی بنایا، علی بنایا. اب لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ناؤن نہیں ہے، نیم نہیں ہے نا، یہ اسم نہیں ہے بلکہ صفت ہے. بڑا بنایا، بزرگ بنایا، برتر بنایا. ہم اسے بھی مان لیں گے، ہمارا علی عظیم بھی ہے، بڑا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، برتر بھی ہے. ارے آپ نہ مانیے، کم سے کم آپ کے نہ ماننے سے قرآن تحریف سے بچا تو رہے گا. میں آخری دعا اور جواب پیش کر رہا ہوں، جہاں پہ آپ کو 5-7 منٹ روکنا چاہوں گا. اور بڑی محنت سے تمہید ہے اس دعا کے لیے، مگر گزارش یہ ہے کہ اس دعا اور جواب کو سننے کے لیے استقبال کرتے ہوئے آپ اس قرآنی دعا اور جواب کا صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد. تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جائیں. مجھے معلوم ہے باہر کافی لوگ ہیں، اب مساق شروع ہوگا تو کم سے کم 30-35 لوگ اندر آئیں گے.
तो उनके लिए जगह होनी चाहिए, बड़ा सवाब है। मैंने इसके पहले की मजलिस में कहा था, अपने अज़ादार भाइयों के लिए जगह बना देंगे, उनको फर्श आधा बैठ के भी पुरसा देने मौका मिल जाए तो आपको और सवाब मिलेगा। थोड़ा सा और आ जाइए, प्लीज सिमट जाइएगा। अज़ान ग्रामी जरा सा ब्रेक हुआ है, 5 मिनट मैं फजाइल और पढ़ना चाहता हूँ, 5-6 मिनट। फिर उसके पहले एक अहम पैगाम देना चाहूँगा। जहाँ तक भी ये आवाज़ इंटरनेट के ज़रिए से पहुँच रही है, और आपसे गुजारिश है कि अपने साथियों को भी ये पैगाम पहुँचाएँ। देखिए, जो अज़ाखाना होता है ना, ये अज़ाखाना हमारा फलां का किसी शख्स का घर नहीं होता। ये घर अलबत्ता अगर है तो हम सब का है, क्योंकि असल में ये घर बीबी ज़हरा का है, मौला हुसैन का है। हम अपने घरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हमारे जिस्मों की तरबियत के लिए फैसिलिटीज़ फराहम की जाती हैं, जिस्मों के आराम के लिए फैसिलिटीज़ फराहम की जाती हैं। और ये जो मस्जिद होती है, मामबारगाहें होती हैं, यहाँ हमारे नस्लों के रोहों के परवरिश के इंतज़ाम होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वो लोग जो अपने लिए खुदा न खास्ता कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, या अपने घर का कोई बंदा एडमिट हो जाए, $1 एक बार भी किसी के सामने हाथ फैलाते हुए मुतालबा नहीं करते। इज्जत नफ्स मना करती है, लेकिन यही लोग हुसैन के नाम पे बार बार हाथ फैलाते हैं। तो जब ये हुसैन के नाम पे आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जितना मुमकिन हो सके ये न सोचे कोई इंसान कि मुझे क्या है। अजीज़ान मोहतरम, सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपके नस्लों की इस्लामी एतबार से तरबियत करने और तरबियत होने का मरकज़ यही होता है। मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ सिडनी के मोमिनीन का, और वो लोग के जिन्होंने यहाँ से बाहर से भी अगर ऑनलाइन आपकी हेल्प की है, सेंटर के इदारे की। मैंने गुज़िश्ता साल इसी मिंबर से दुआ की थी कि आप लोग कोऑपरेट करें, और एक पैगाम भी मेरा फैलाया गया था, नशर हुआ था, कोऑपरेट करें। ये जो हर रोज़ अज़ाखाना रोज़ सजाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, इतनी कालीनें, फ़र्श, मिंबर, ये वो रोज़ ले जाना। रोज़ मैंने लास्ट अशरा पढ़ा था, तो मैंने 3-4 सेंटरों में 10 दिन का अशरा पढ़ा था, 12 दिन का। कभी यहाँ मौका नहीं है, वहाँ नहीं अवेलेबल है, तो दुआ की थी। तो माशाल्लाह आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनतें की, कोशिशें की, ताउन किया इन मोमिनीन के साथ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के लिए ये अज़ाखाना हमारे हाथ में है। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा और आप लोग कोऑपरेट कर लें, ताकि ये लोग, चूँकि मुझे पता ये चला कि मुहर्रम में जगह कम पड़ रही थी, ये लोग इसकी तोसी करना चाहते हैं, हॉल आगे बढ़ाना चाहते हैं, और भी बहुत से काम हैं। अभी दूसरी चीज़ें होती हैं, काफ़ी लोग आते हैं, वाशरूम है, ये है, वो है, बहुत ज़रूरतें होती हैं, किचन है। तो अभी ऐसा नहीं कि काम पूरा हो गया, काम अधूरा हुआ है। लिहाजा आप लोग दामे दिरहमे सुखने ये सोच करके आप ताउन कीजिएगा कि ये फ़लाँ का हम के साथ हम ताउन नहीं कर रहे हैं, ये हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के साथ ताउन कर रहे हैं, जो बाबुल हवाइज हैं। यकीन मानिएगा, बाबुल हवाइज के नाम पे अगर आप हदिया दीजिएगा तो फिर आप अजीज़ान गिरामी आपका वो कर्जा रखते नहीं हैं। अलबत्ता इस नियत से मत दीजिएगा बिजनेस के इरादे से कि हम दे रहे हैं ताकि 10 गुना दें। वो 10 गुना दें, वो उनकी अता है, वो उनका करम है, लेकिन हम इस इरादे से दें कि हम खुलूस से देना चाह रहे हैं। तो परवरदिगार आलम आप सबको यकीनन जज़ाए खैर देगा। और ख़ुद कुरान ने वादा किया है, मन युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? अल्लाह को कर्ज़ हसना कैसे देते हैं आप? और कुरान कहता है वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है बढ़ा के दे देता है। तो कौन है जो कर्ज़ुल हसना देता है और अल्लाह उसको बढ़ा के देता है? अल्लाह का हाथ तो नहीं है ना कि जिसमें जाके आप कर्जा देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये परवरदिगार आलम मोमिनीन को ही ज़रिया बनाता है। यही जगह होती हैं कि जहाँ आप देते हैं तो आपके लिए महशर में इससे बेहतर इंतज़ाम होता है। एक सलवा पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने अर्ज़ किया था कि मैं 4 दुआओं के जवाब तमहीद के लिए पेश कर रहा था, एक दुआ के लिए, जिसमें 5-6 मिनट आपको रोकना है सिर्फ, लेकिन उसके इस्तकबाल के लिए जैसी सलवात होनी चाहिए वैसे मिलजुल के आप लोग पढ़ दें तो अच्छा होगा।
آپ نے دیکھا نتیجے سے نزدیک کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ماشاءاللہ جو تعداد تھی اس کے لحاظ سے جیسے سننا چاہیے اس سے بہتر سنا آپ نے، جزاکم اللہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور ٹاپک ہے ادعیہ ابراہیمی اور ان کے جوابات۔ مجھے 5 دعائیں اور ان کے جوابات پیش کرنے تھے، وہ دعائیں کہ جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں جوابات کے لیے بصارت کے ساتھ بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی دعا ابراہیم نے دعا کی، خدایا ہماری نسل میں امت مسلمہ چلا جن میں ایسا رسول بھیج جو آیتوں کی تلاوت کرے، نفسوں کو پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ جواب سورہ جمعہ میں آیا، ابراہیم تمہاری دعا کے جواب میں ہم نے ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے جو یہ سارے فریضے انجام دے گا۔ دوسری دعا ابراہیم نے دعا کی، پروردگار ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، خدایا میں تیرے گھر کے پاس اپنی ضرورت کو بسا کے جا رہا ہوں، میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ جواب آیا ابراہیم تم نے محبت دلوں میں ڈالنے کی بات کہی ہے، میں تمہاری اولاد کی محبت کو اجر نصاب بناؤں گا۔ نبی کے زمانے میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دعا کی خدایا میری نسل میں امامت رکھ دے۔ جواب آیا ابراہیم تمہاری نسل میں امام اس کو بناؤں گا جو معصوم ہوگا۔ دعا کی خدایا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آخری دور میں کسی کو میرے لیے لسان صدق بنا کے بھیج دے۔ جواب سورہ مریم میں آیا وجعلنا لہم لسان صدق علیا، ہم نے علی کو لسان صدق بنا کے بھیج دیا۔ پانچویں دعا ماشاءاللہ پورا مجمع سننے کو آمادہ ہے، دعا پوری طاقت سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ دعا کی قرآن مجید میں عزیزان گرامی ایک دعا ہم کو ملی، جناب ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، خدایا مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے۔ خدا کے لیے 3-4 منٹ تھکان اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے۔ آواز قدرت آئی، ابراہیم میں ایسا قریب ہوں جتنا مانگا جاتا ہے اس سے ماسوا دیتا ہوں۔ تم نے اپنی اولاد کو ایک نجاست سے بچانے کی دعا کی ہے تو صحیح میں تمہاری اولاد کو کائنات کی ساری نجاستوں سے نہ بچا لوں، چادر کے نیچے آنے تو دو۔ انما یرید اللہ انما یرید اللہ۔ مجلس میں نے 40 ہی منٹ پڑھی ہے، 10-12 منٹ جو ایکسٹرا لگا ہے وہ شروع میں امام حسن عسکری کی میں نے کچھ حدیث پڑھ دی تھی آپ کے انتظار میں، اور بیچ میں ذرا سا پیغام دیا ہے، اس 12 منٹ کو 14 منٹ کو مائنس کر دیے گا۔ جملہ سنیے گا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، خدایا مجھے اور میرے بیٹوں کو، بنیہ ابن کہتے بیٹے کو، جمع کی لفظ بنیہ، میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے۔ آواز ابراہیم میں تمہاری اولاد کو کائنات کی ساری نجاستوں سے بچاؤں گا، چادر کے نیچے آنے تو دو، چادر کے نیچے۔ جواب 33ویں پارے کی 33ویں سورے کی، پارہ سن کے بچے چونکے ہوں گے، 40 پاروں والا قرآن ہے کیا ان کے یہاں؟ یہ کبھی کبھی سبقت لسانی ہو جاتی ہے تو پکڑ لیا جاتا ہے، اتنا کامن سینس آپ لوگ خود یوز کیا کیجیے، اتنا حق دیا کیجیے حوالے کو، سوری۔ 33ویں سورے کی 33ویں آیت 33 یہ کوڈ ہے آیت تطہیر کا، آیت تطہیر کا کوڈ ہے۔ اس میں آواز آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کائنات کی ساری نجاستوں سے بچائیں گے۔ تو ابراہیم کی اولاد سمجھ میں آ گئی نا، اللہ کا وعدہ بھی ذہن میں ہے۔ اب جملہ سنیے گا، اسی مکے کی سرزمین پہ اس دعا کو تقریباً 2500 سال کا عرصہ گزرا،
2500 साल का अरसा गुजर जाने के बाद इसी मक्के की सरजमीन पे एक अजीम इंसान आया जिसे दुनिया यतीम अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। उसने अपनी जिंदगी की 25 बहारें गुजारी। अक़्द निकाह का वक्त आया, नबी का अक़्द निकाह किसने पढ़ा? मैं 2 साल से बेचैन था कि इस बेदार मजमे के हवाले जिक्र अबू तालिब करूं, मगर अभी तक कर न सका था। आज मैं 2 साल की मेहनत का नतीजा हवाले कर रहा हूं। अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा, नबी का खुतबा निकाह। देखिए ये सच वो है जिसको दुनिया के झूठे से झूठे रावी ने लिखा। वो रावी भी जो इस्लाम में झूठ की फैक्ट्रियां बनाने के लिए आया था, उस रावी ने भी ये लिखा, ये माना, ये बताया कि नबी का अक़्द निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ा। और अब अबू तालिब खुतबा निकाह पढ़ते पढ़ते मैं अभी चाहूं तो कम से कम 150 बड़ी किताबों के नाम बताऊंगा। किल्लत वक्त की वजह से 2 किताबों का हवाला दे रहा हूं। अहले सुन्नत की बड़ी किताबें तारीख की तारीख याकूबी और सीरा इब्न हिशाम। एक जगह मैंने नस्ल का लफ्ज देखा, एक जगह ज़ुरारी का लफ्ज देखा। ज़ुरारी भी ज़ुर्रियत को कहते हैं। जुमला सुनिएगा, जनाब पैगंबर अकरम का अक़्द निकाह पढ़ते पढ़ते अबू तालिब दुआ दोहरा रहा हूं, वजनुबनी, नौजवानों मेरे साथ आना, खुसूसन नौजवानों के लिए 3-4 मिनट। वजनुबनी वलिया न अबूदरस्लाम, खुदाया मुझे और मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से बचा ले। नबी का अक़्द निकाह पढ़ते पढ़ते अबू तालिब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन नस्ल इब्राहीम। खुदा का शुक्र। माशाल्लाह, बच्चा नारा लगाना चाह रहा था, मेरी आवाज के बीच में रुका। मैंने चाहा उसका हौसला बुलंद हो जाए। इसकी हौसला अफजाई के लिए, सारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप मेरे हमरा नारों और सलवात के बीच में चलेंगे, मुझे लुत्फ आएगा। वजनुबनी वलिया अन्ना अब्दुलस्लाम, खुदाया मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से बचा ले। अबू तालिब ने आवाज दी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन नस्ल इब्राहीम। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे इब्राहीम का बेटा बनाया। मैं कहूंगा अबू तालिब, नबी का खुतबा निकाह हो रहा है, ये तारीफ अपनी क्यों कर रहे हैं? क्या आपने किसी मौलवी साहब को देखा जब निकाह पढ़ रहे हो तो अपना घर खानदान शजरा बयान करे? भाई तरीका यही है ना, जब खुतबा निकाह पढ़ा जाता है तो तारीफ या खुदा की होती है या रसूल की होती है। अली वालों, मैं ये नहीं कहूंगा कि मजमे की एक एक फर्द की तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी एक एक फर्द मेरे साथ चल रही है, बच्चे बड़े सब हमरा चल रहे हैं। जुमला मुकम्मल कर रहा हूं। अबू तालिब, ये नबी का खुतबा निकाह हो रहा है तो अपनी तारीफें क्यों कर रहे हैं कि खुदा का शुक्र कि उसने मुझे इब्राहीम का बेटा बनाया। अजब नहीं, अबू तालिब कहें कि मेरे सामने जो बैठा है ये नबियों का नबी है, ये वलियों का वली है, ये रसूलों का रसूल है, ये आलमुल इंसाफ है, ये नस्लों पर नजर रखने वाला है, ये आदम से लेकर आज तक के एक एक बेटे के बारे में जानता है। इसका बाप कौन है ये बेटे से ज्यादा बेहतर जानता है कि ये किसका बेटा है। इसके सामने खुद को मैं इब्राहीम का बेटा बता रहा हूं ताकि गलत कहूं तो टोक दे। टोकता नहीं है, इसका मतलब यह हुआ मैं इब्राहीम का बेटा हूं, और अगर मैं इब्राहीम का बेटा हूं तो कुरान की रोशनी में बुत परस्ती की नजासत मेरे करीब नहीं आ सकती। सलामत रहो भाइयों, सलामत रहो भाइयों। आप थके जरूर होंगे,
मजलिसें करके आ रहे हैं, मगर 2 मिनट के लिए मेरे हमराह चलिएगा। छुट्टी की शब का फायदा उठाते हुए 2 जुमले कहना चाहूंगा फजाइल का, जो मजलिस को और मेराज पे ले जाए। जुमला सुनिएगा, इसके सामने मैं खुद को इब्राहिम का बेटा बता रहा हूं, ताकि गलत कहूं तो टोक दे, टोकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान मजीद की रोशनी में बुत परस्ती की निरासत मेरे करीब नहीं आ सकती। और मैं अंडर ब्रैकेट जवाब दे दूं, मैं इब्राहिम का अहल बेटा हूं, वैसे नहीं जैसे काबिल, जैसे फर्जंदे नूह, वैसे हूं जैसे हाबील, जैसे इस्माइल। अब आ जाए जुमले पे। आपने देखा अजमत अबू तालिब के ऊपर बहुत सी बातें हैं। अशरा मुझे चाहिए, ईमान अबू तालिब नहीं, अजमत अबू तालिब। ईमान तो बहुत छोटी सी बात है। ज़माने फतरत में तलाश कीजिए कि वली खुदा कौन था। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। इस रूह जमीन पे वली इलाही कौन था? अगर अली और नबी के बाप न थे तो क्या अबू जहल के बाप थे? अजीजों, बड़ी दलीलें हैं। मैं बड़ी देर से आपको कुरानी फजा में लेके चला, रिवायत के शोबे को शिकवा न रह जाए, लिहाजा एक रिवायत पेश करना चाहूंगा बस। सुनिए, अज़मत अबू तालिब पर नबी अकरम अपने सहाबी ज़ैद बिन हुसाम के घर में बैठे हुए हैं। दस्तरखान बिछा हुआ है, भेड़ की भुनी हुई रान आती है। नबी पूछते हैं, अरे देखिए बच्चे जो बगल में बैठे हुए हैं ना, अगर कोई पूछना चाहे किसी लफ्ज का तर्जुमा तो जल्दी से बता दीजिएगा। कोई बड़ा बच्चे से बात करेगा तो मैं समझ जाऊंगा क्यों बात कर रहा है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मगर बच्चों का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। सुनिए, यह ज़बिया किसका है? यह ज़बिया किसका है? मुशरिक का या मोमिन का? काफिर का या मुस्लिम का? वो नबी जो हमको ये बताता है किसी मुसलमान के घर जाओ तो तहकीक मत करो, जो दे रहा है चुपचाप खा लो, उसका अमल उसके साथ, मगर उसके घर तहकीक जरूरी है, जिसके बारे में आपको पता है नजिस नापाक हराम हलाल की परवाह नहीं करता, लावाली है, अब उसके बगैर तहकीक के खाना हराम है। लेकिन आम मुसलमान की हुर्मत का इस्लाम ने ख्याल रखा है, तहकीक न करो। और हमारा नबी हमसे ये कहता है किसी मेजबान का दिल न तोड़ो, मगर क्या नबी हमारी तरीके से है? तवज्जो चाह रहा हूं, नबी अकरम के बहुत से अहकाम अलग होते हैं। नबी के बदन में लाइल्मी की वजह से भी, न जानने की वजह से भी एक कतरा नजिस, एक लुकमा हराम नहीं जा सकता। लिहाजा नबी ने अपने सहाबी से तहकीक की ज़ैद से, ज़ैद बताओ ज़बिया किसका है, मोमिन का या काफिर का? ज़ैद ने कहा या रसूलल्लाह ज़बिया तो काफिर का है। साहिब खुल्क अजीम पैगंबर अपने सहाबी का दस्तरखान छोड़ के खड़ा हो गया, ऐ ज़ैद मैं तो ज़माने को बताने के लिए आया हूँ, काफिर का न खाओ। मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे लिए एक लुकमा भी हराम है। बात तो पहुंच गई मजमे तक, मगर मुझे जुमला मुकम्मल करना है। मैं एक लुकमा भी नहीं खा सकता काफिर का। नबी अकरम जो नबी शायद का दस्तरखान छोड़ कर गया कि एक लुकमा भी काफिर का नहीं खा सकता, उसी नबी ने 45 साल तक अबू तालिब के घर में, अबू तालिब के दस्तरखान पे, अबू तालिब के हाथों से खाना खाया। आखिरी जुमला, फजाइल का आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। इस हॉल में अली अली के साथ हैदर हैदर की आवाजें गूंजेंगी। जुमला सुनिएगा, बहुत सी दलीलें मौजूद थी। आखिरी जुमला, बहुत सी दलीलें मौजूद थी। अज़ीज़ान गिरामी, ईमान अबू तालिब, अज़मत अबू तालिब पे फिर भी काफिर क्यों कहा गया? बस एक रिवायत है, खोखली रिवायत, जो वहां से चली यहां तक आ गई, है ना, वहां से चली यहां तक आ गई, तारीख इस्लाम के सबसे बड़े झूठे रावी की। कौन? मैं नाम लूंगा, लोगों को बुरा लग जाएगा, बिल्ली का बाप। गौर कर रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, वहां से रिवायत चली यहां तक आ गई,
बंद कमरे वाली रिवायत आप सबने सुना है ना, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं। तो मेरा दिल चाह रहा जुमला मुकम्मल कर दूं, अल्लाह सबको सलामत रखे। हक अदा कर रहे हैं आप मजलिस सुनने का। अज़ीज़ान गिरामी, बंद कमरे वाली रिवायत वहां से चली यहाँ तक आ गई। नबी ने अबू तालिब के आखिरी वक्त कान में झुक के धीरे से कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए, मगर नहीं पढ़ा। देखिए, एक चीज होगी रिवायत और एक चीज होती दरायत। जो शुरू में कहा था वो फिर कह दूं। रिवायत वो वर्डिंग होती, वो अल्फाज होते हैं जो किताबों में लिखे होते हैं। दरायत उन लफ्जों के पीछे छुपी हुई हकीकतों को खंगाल के निकालना होता है। अगर पब्लिक ना समझे, हमारा तो कम से कम काम है उलमा और मुहक्किकीन का कि हर रिवायत पढ़ना दे। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। हम तहकीक करें कि आले मोहम्मद की तौहीन तो नहीं है, तौहीद पे बाल तो नहीं आ रहा है, रिसालत पे हर्फ तो नहीं आ रहा है, इमामत का अकीदा खराब तो नहीं हो रहा है। गौर कर रहे हैं? तो लफ्जों के पीछे छुपी हुई हकीकतों को खंगाल के निकालना, इसे दरायत कहते हैं। अजीजों, इस रिवायत में खुफियगी के तेहरे पर्दे हैं। बंद कमरे में एक, कान में झुक के दो, धीरे से कहा तीन। हम पूछेंगे, ये बताइए, ये बंद कमरे की बात रावी तक पहुंची कैसे? कौन था नबी के घर में जासूस या जासूसा जिसने नबी के बंद कमरे के राज को भी राज न रहने दिया? काश मैं जुमले का हक अदा कर ले जाऊं। आप खूबसूरत सुन रहे हैं, मगर मुझे ताकत और हौसला मिले कि मैं अज़मत अबू तालिब का जुमला पढ़ दूं। अजीज़ो, अली को खुशी होती है जब फज़ाइल अली के होते हैं। बंद कमरे में कान में झुक के दो, धीरे से कहा थी। मैं पूछूंगा बंद कमरे की बात रावी तक पहुंची कैसे? मगर मुझे रावी से ज्यादा मुसलमानों की अक्लों पे हैरत होती है। अरे जो बात नबी ने बंद कमरे में कही वो सबने मानी, जो बात खुले मैदान। सलामत है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सारे मोमिनीन हर बला से महफूज रहे, ये दायरा और तरक्की करता जाए। अल्लाहु अकबर। मुझे रावी से ज्यादा मुसलमानों की अक्लों पे हैरत हुई। जो बात नबी ने बंद कमरे में कही वो सबने मानी, जो बात खुले मैदान में सबको दिखा के, सबको बता के, सबको सुना के कही तो किसी ने न मानी। अज़ीज़ान गिरामी, अज़मत अबू तालिब और ईमान अबू तालिब की बहुत सी दलीलें मौजूद हैं, कुरानी भी रिवाई भी। फिर भी अबू तालिब को काफिर कहा गया, उसकी वजह क्या है? इसका जवाब हमें करबला के मैदान में मिला। यह अबू तालिब से दुश्मनी नहीं थी, एक ज़ात थी जिसकी अदावत में दो शख्सियतों पे हमला किया गया है। बाप के ईमान पे हमला किया गया, बेटे की जान पे हमला किया गया। जब आप करबला के मैदान मिला तो हुसैन इब्न अली ने, मौला हुसैन ने लश्कर आदा से पूछा कि तुम मुझे किस जुर्म में शहीद कर रहे हो? मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम किया या हराम मोहम्मदी को हलाल किया? तो जवाब आया, बुग़्ज़न लिअबीक, हम आपको आपके बाबा की अदावत में शहीद कर रहे हैं, बाबा की दुश्मनी में शहीद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, आप रोने को आमादा हो गए। हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। गुफ्तगू का आगाज़ इमाम हसन अस्करी की हदीस से किया था। इमाम हसन अस्करी के कुरानी पैगामात को आगे बढ़ाते हुए मैं फ़ज़ाइल की वादी में आपको लेकर चला। अजीज़ों, इमाम हसन अस्करी की ख़ता क्या थी कि इमाम को जहर दिया गया? ख़ता अगर थी तो सही थी कि कुरानी पैगामात को आम कर रहे थे, कुरानी तफसीरें पेश कर रहे थे और जाहिर सी बात है हक़ जो है उसे बयान कर रहे थे। मगर जो बातिल पे होते हैं उन्हें हक़ परस्तों की हक़ गोई पसंद नहीं आती। यही वजह है अज़ीज़ान गिरामी,
وہ مصیبتوں کا سلسلہ جو متوکل نامی بادشاہ کے دور میں شروع ہوا تھا، امام حسن عسکری کو مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سلسلہ مصیبتوں کا عزیزان محترم آتا ہے اور معتمد عباسی کی ظلم پر رکتا ہے۔ معتمد عباسی یہ سلسلہ خلیفہ بنی عباس کا وہ بادشاہ عزیزو جسے حکومت ملی ہے 256 سے لے کر کے 279 عزیزان محترم ہجری تک، 269 ہجری تک، 69 ہجری تک عزیزان محترم، اسی کی خلافت کے دور میں امام حسن عسکری کا زمانہ ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا، میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ جو موتس کے حکم سے امام علی نقی کو شہید کر چکا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے امام حسن عسکری کو، اس وقت امام حسن عسکری صرف 28 سال کے تھے اور آپ کا بیٹا کم سن تھا، 4-5 سال کے ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام تھے۔ اس وقت بے رحمی کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے زہر دیا مولا امام حسن عسکری کو، اور عزیزان گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام بستر علالت پہ تڑپتے رہے، بستر علالت پہ تڑپتے رہے۔ لیکن عزادارو، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب امام حسن عسکری کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، مگر غربت میں مارے گئے تھے، وطن سے دور شہید کیے گئے تھے، اس کے باوجود عزیزان گرامی چاہنے والے آ گئے تھے، شیعہ موجود تھے، اور عزیزان گرامی کچھ رشتہ دار بھی پہنچ چکے تھے، اور باعجاز امامت امام مہدی دوراں بھی ظاہر ہوئے تھے، اور عزیزان گرامی امام مہدی بھی موجود تھے۔ امام آخر نے اپنے ہاتھوں سے عزیزان گرامی امام حسن عسکری کے سارے آخری رسومات کو انجام دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور عزیزو امام عسکری کو دفن کیا گیا۔ اس مرحلے تک کسی نہ کسی طریقے سے امام زمانہ موجود تھے، مگر عزادارو میں کہوں گا مولا بڑی مصیبت ہے، آپ کو غریب الوطنی میں باپ سے رخصت، باپ سے جدا کر دیا گیا، باپ رخصت ہو گئے، بچھڑنا پڑا، لیکن میں کہوں گا مولا آپ نے کم سے کم اپنے بابا کی نماز جنازہ تو پڑھائی، عزت و احترام سے امام حسن عسکری کو دفن تو کر لیا گیا، مگر ہائے کربلا کے مظلوموں کا کیا کہنا۔ امام سید سجاد جب 11ویں محرم کو گزرنے لگے تو باپ کے کٹے ہوئے بدن کو دیکھا، پامال لاشے کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ آواز پھوپھی اماں ذرا دیکھیے تو صحیح، ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفنا دیا، میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ پھوپھی اماں کیا کہیں ایسا ہوتا ہے جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کا جنازہ بے کفن پڑا ہو؟ اجرک اللہ، آپ رونے کو آمادہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، آج دوہری مناسبتوں پہ آپ کو گریہ کرنا ہے۔ امام زمانہ کو امام عسکری کا بھی پرسہ دینا ہے، شہداء کربلا اور اسیران کربلا کا بھی پرسہ دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب کربلا سے دوبارہ رخصت ہو کر کے زینب و سجاد مدینے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جب یہ قافلہ مدینے میں وارد ہونے لگا تو عزیزان گرامی زینب کا الگ گریہ تھا، زینب کے الگ مصائب تھے۔ کبھی روضہ پیغمبر پہ جا کے گریہ کرتی تھی، کبھی ماں کی لحد پہ جا کے گریہ کرتی تھی۔ ام کلثوم کا الگ جملہ تھا، ام کلثوم کا مرثیہ جو کربلا کے بعد کہا جانے والا سب سے پہلا مرثیہ کتابوں میں موجود
موجود ہے وہ الگ تھا. اللہ اکبر. ام کلثوم مدینے میں یہ کہتی ہوئی داخل ہو رہی تھی, مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, اے ہمارے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. ارے جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی, ہمارے سروں پہ والیوں کا سایہ تھا, مگر پلٹ کے سال میں آئے ہیں کہ ہمارے وارثین مارے گئے, گودیاں اجڑ گئی. ماشاءاللہ آپ رونے کو آمادہ ہو گئے. عزادارو, میں صرف 4-5 منٹ مصائب پڑھوں گا, لیکن اگر آپ کا دل چاہے تو فاطمہ زہرا کو یہ سوچ کے پرسہ دے دینا کہ 2 مہینہ قبل ہمارے یہاں کوئی مہمان آیا تھا. اللہ اکبر. اب وہ مہمان رخصت ہو رہا ہے, کل سے یہ عزا خانے ویران ہو جائے گے. مولا کے آنے سے بڑی رونقیں تھی, بڑی رونقیں تھی اس مہمان کے وجود سے, اس مہمان کے آنے سے, مگر اب یہ علم ہٹائے جائیں گے. عزادارو, اب یہ کالے پردے ہٹ جائیں گے. عزادارو, اس عزا خانے کی یہ آخری مجلس ہے, شب شہادت امام عسکری ہے, کربلا کے اسیروں کی مدینہ میں پہنچنے کی تاریخیں ہیں. میرے بھائیو, اگر تم اب تک رو نہ سکے, گریہ نہ کر سکے, تو آج کی آخری مجلس میں فاطمہ زہرا کو کربلا والوں کا پرسہ دے دو. ہم نے چاند رات عزا خانے کے سامنے کھڑے ہو کر کے بی بی زہرا سے وعدہ کیا تھا, بی بی آپ کے بچوں پہ ماتم کریں گے, لیکن اللہ اکبر 2 مہینے گزر گئے, ہم ماتم نہ کر سکے. رہے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, رہے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے, تو یہ اپنا سلام آخر ہے. میرے بھائیوں, میں جانتا ہوں آپ پہلے گریہ ہیں, آپ خوب روتے ہیں, آخری منظر سے آپ کو نزدیک کر رہا ہوں. فاطمہ زہرا کو ان کے بچوں کا پرسہ دے دیے. عزادارو, امام سجاد نے بشیر سے کیا کہا, اور عزیزان گرامی, بشیر مدینے میں کیا کہتا ہوا داخل ہوا, اسے محسوس کرو گے تو تم سب گریہ کرو گے. بشیر سے امام سجاد کہتے ہیں, بشیر تیرا بابا شاعر تھا, اگر تو بھی شاعری کرتا ہے تو میرے آنے کے سنانی, کربلا کے مقتل کے سنانی, مدینے والوں کو سنا دے. بشیر کے ہاتھوں میں عباس کا علم دیا, عباس کا علم بشیر ہاتھوں میں لے کے مدینے میں داخل ہوتا ہے, اور یہ کہتا جاتا ہے, مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, اے مدینے والوں حسین مارا گیا. اللہ اکبر. جب بشیر یہ کہتا ہوا مدینے میں داخل ہو رہا تھا, محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی آ رہی ہے, ان کی انگلیاں پکڑے ہوئے. میں وہ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں جس میں بچے گریہ کریں گے. انگلیاں پکڑے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ آ رہا تھا. عزادارو, اس بچے نے جیسے ہی بشیر کے ہاتھ میں عباس کا علم دیکھا, دوڑا آیا, بشیر کے ہاتھوں سے علم لیتے ہوئے کہتا ہے, اے شخص, ارے یہ میرے بابا ڈالا تیرے ہاتھوں میں کہاں سے آیا. ماشاءاللہ. رونے والوں سلامت رہو, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آخری مجلس ہے, یہ میرے بابا کا علم تیرے ہاتھوں میں کہاں سے آیا. بشیر سمجھ گیا یہ ابو الفضل عباس کا بیٹا فضل ہے, یہ فضل ابن ابو الفضل عباس ہے. عزیزو, اب وہ بی بی قریب آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں, اے بشیر یہ بتا کہ تو کس حسین کی بات کر رہا ہے, کون حسین کربلا میں مارا گیا. کہا بی بی فاطمہ کا لاڈلا مارا گیا, نبی کا نواسا مارا گیا.
علی کا بیٹا مارا گیا. عزادارو جیسے ام البنین نے سنا طلب کے رونے لگی, گریہ کیا. اللہ اکبر. کا بشیر ذرا کربلا کا واقعہ سنا. میرے بچوں فرش عزا پہ آئے ہو نا, ذرا سا ابو الفضل عباس کا پرسا فاطمہ کو دے دینا. امام جناب فاطمہ نے کہا تھا کہ خدا کون پیدا کرے گا جس کے بچے بھی ہمارے بچوں پہ ماتم کریں گے, جس کے نوجوان ہمارے نوجوانوں پہ ماتم کریں گے. بڑوں کے ساتھ بچے اور نوجوان بھی شامل ہو جاؤ. اللہ اکبر. قیامت کی منزل ہے. بشیر نے جب بتایا, فاطمہ کنابیہ نے کہا, ام المنین نے کہا ذرا کربلا کا مقتل سنا. اب بشیر نے بتانا شروع کیا, بی بی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی. ام البنین کا گریہ بڑھا, اصغر کے گلے پہ تیر لگا, آنسو اور بڑھے. کہا حسین پشت فرس ڈگمگا کے زمین پہ آیا, شمر پہ حیا سینے پہ سوار ہوا, گلے پہ خود خنجر چلا, لاش پامال ہو گئی. عزادارو شرما کے نہ رونا, امام زمانہ کو پرسا دے دینا. جو نہ رو سکا وہ رونے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے. ام البنین کا گریہ اور بڑھا. بشیر نے آواز دی, اے بی بی خیموں میں آگ لگ گئی, زینب کی چادر چھن گئی. کیا سنا عزادارو؟ آخری مجلس سمجھ کے گریہ کرنا. خیموں میں آگ لگی, زینب کی چادر چھن گئی. سلامت رہو رونے والوں, خدایا اس آواز گریہ پر رحمت نازل کرنا. بچہ ایسے ہی کہا زینب کی چادر چھنی. بشیر سے کہا عمر پر ٹھہر جا, اب اس کے آگے ایک جملہ نہ کہنا. عزادارو مجلس تمام کر دی. مجھے آگے کے کچھ مسائل پڑھنے تھے. مجھے بتانا تھا کہ محمد حنفیہ نے امام سجاد کو کیسے گلے لگانا چاہا. سجاد نے روک دیا, چچا گلا زخمی ہے. مجھے بتانا تھا کہ زینب نے سجاد کو بیٹھا کے بیویوں کو کیسے پکارا, آؤ سجاد کو بابا کا پرسا دے دو. یہ سارے مرحلے چھوڑ دیے. میں ایک جملہ سن لو, مجلس تمام ہو گئی. کیونکہ آپ نے گریہ کر لیا لہذا مجلس مکمل کر رہے ہو. بشیر نے جیسی کا زینب کی چادر چھینی, حسین مارے گئے. ام المنین نے کربلا کا ٹھہر جا, نجف کا رخ کیا, آواز دی, اے میرے والی گواہ رہیے گا, میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی, میں عباس کو معاف نہ کروں گی. میرا عباس زندہ رہا, زینب کی چادر چھن گئی. حسین کے گلے پہ خنجر چلا. بشیر نے کہا بی بی ایسا نہ کہیے. میرے بھائیو تمہیں واسطہ ہے زہرا کا, ایک منٹ کے لیے اپنے رونے کے سلسلے کو روکنا نہیں. آخری جملہ قیامت کا پڑھنے جا رہا ہوں. بی بی ایسا نہ کہیے, جب تک عباس کے شان سلامت تھے کسی نے نظر اٹھا کے زینب کو نہ دیکھا. کہ پھر تو نے سب کا مقتل پڑھا, عباس کا مقتل کیوں نہ پڑھا؟ کبھی بھی میں اس بچے کے سوال سے سمجھ گیا تھا کہ آپ عباس کی ماں ہیں, ماں کے سامنے بیٹے کا مقتل کیسے پڑھا؟ اللہ سلامت ہو. ام البنین نے کہا تو نے یہ تو دیکھا کہ میں ماں ہوں, مگر یہ نہ سوچا کہ میں کس کی ماں ہوں. ارے میں عباس جیسے بہادر اور شجاع کی ماں ہوں. میرے بیٹے کا مقتل سنا, میں نے تو عباس کو مانگا ہی خدا سے کربلا کے لیے تھا. مقتل سنا. اب بشیر نے پڑھنا شروع کیا. جب عباس مارے گئے, جب تک نہ رو سکا رونے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے. قیامت کا جملہ, جب عباس مارے گئے تو 3 دن کے پیاسے تھے. ماں نے کہا خدایا تیرا شکر ہے,
کہ عباس کے شان قلم ہو گئے. کہا شکر اللہ کہ عباس کی آنکھوں پہ تیر لگا. کہا شکر اللہ کہ عباس کے سر پہ گرز لگا, چکرا کے زمین پہ گرا. بس جیسے یہ جملہ سنا, اب تک شکر خدا کرنے والی ماں کہتے ٹھہر جا ٹھہر جا. اب ماں سے برداشت نہ ہوا. جوان ماشاء اللہ سر و سینہ پیٹ رہے ہو, خدا تمہیں عباس کے ساتھیوں میں شمار کرے. اب ماں سے برداشت نہ ہوا کہ بشیر میرے ایک سوال کا جواب بتا دے. کبھی بولیے کہ تو نے یہ بھی کہا کہ عباس کے شان قلم ہوئے, اور یہ بھی کہا کہ میرے عباس کے سر پہ گرز لگا, چکرا کے زمین پہ گرا. یہ بتا پہلے شان قلم ہوئے یا پہلے سر پہ گرز لگا؟ کہ نہیں بی بی, جب سر پہ گرز لگا عباس کے شان قلم ہو چکے تھے. اتنا سننا تھا. ماں تب جاتی ہے, جنت البقیع کا رخ کیا. بی بی ارے جب بھی کوئی شہید گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آتا تھا, ہاتھوں کو ٹیکتا تھا, ہائے میرا عباس, منہ کے بل زمین پہ آیا, آواز سیدہ آئی, ام المؤمنین ایسا نہیں ہے. جب تیرا عباس گھوڑے کے زمین پہ آ رہا تھا میں موجود تھی, میری آغوش تھی. تیرا عباس ماتم حسین.